السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسع احدکم فی الصلاة فلینصرف ولیتوضأ ولیعید الصلاة۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصابه قیء او رعاف او مذی فلینصرف ولیتوضأ ثم لیبنی علی صلاته وهو فی ذلک لا یتکلم۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، اب جو احادیث کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اس کا تعلق نماز کے شروع سے، شروط الصلاۃ سے، یعنی جس کے بغیر اس میں ان حدیثوں کو لے کر آئیں گے جس کا تعلق طہارت سے ہے یا ستر العورہ، شرمگاہ کی پردہ پوشی سے، اور استقبال القبلہ، قبلہ رخ ہونے سے نماز میں، اور نجاست اور گندگی کی جگہوں سے بچنے سے متعلق جو روایات ہے اسی کو لے آئیں گے۔ سب سے پہلی حدیث جو آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا فسع احدکم فی الصلاۃ فلینصرف، جب تم میں سے کسی کو نماز میں کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ لوٹ جائے اور وضو کرے دوبارہ اور نماز کا اعادہ کرے، نماز لوٹائے۔ دیکھیے اس حدیث سے یہ واضح طور پر یہ پتہ چلا کہ اگر نماز میں کسی کو ہوا خارج ہو جائے کسی کی، تو اس کو نماز میں پھر باقی رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہوا خارج ہو جائے اور وہ ایسے ہی رکا ہوا ہے، بلکہ یہ حرام ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ فوراً نماز ختم کرے اور جا کر وضو بنائے، وضو بنا کر آئے اور نماز کو لوٹائے، یعنی شروع سے نماز پڑھے۔ یہ نہیں کہ جہاں سے دوسری روایت میں اگرچہ آ رہا ہے جو میں نے پڑھا، دوسری روایت جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس کو قے آ جائے یا نکسیر پھوٹ جائے یا مدی وغیرہ آ جائے نماز میں، تو اسے چاہیے کہ لوٹے اور وضو کرے اور پھر اپنے نماز پر بنا کرے، یعنی اگر 2 رکعت ہوئی ہے تو اسی 2 رکعت کے آگے تیسری اور چوتھی پڑھے۔ یہ روایت جو ہے پہلے بھی گزر چکی ہے، اور اس روایت کو محدثین کی ایک بڑی جماعت نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس لیے اس پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ عمل اس پر ہوگا کہ اگر ایسی کچھ حالت پیدا ہو جائے کبھی تو وہ جا کر وضو بنائے، وضو بنا کے نماز کو دوبارہ پڑھے نئے سرے سے۔ اس حدیث سے اسی بات کا علم ہے وہ، اور یہی بات پتہ چلی۔ اس کے بعد دوسری روایت جو اس باب کی اور اس کی ہے کہ وعنہا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، کہتی ہیں کہ وعنہا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں جو روایات لے کر آئیں گے اس میں سے بعض کا تعلق ان اعضاء کے ڈھانکنے سے ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ جو روایت کا ذکر کیا حافظ نحجر رحمہ اللہ نے، اس کا تعلق یہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بالغہ کی نماز بغیر دوپٹے کی نہیں ہوگی۔ جب لڑکی بلوغت تک پہنچ جائے، یہاں حائضہ مراد نہیں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی بار بار اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے منبر و محراب سے کہ بغیر علم حاصل کیے ہوئے، یعنی اساتذہ سے اور جو اصول ہے اس سے علم حاصل کیے ہوئے بغیر کوئی آدمی فتویٰ نہ دے، اس لیے کہ یہاں حائض کا لفظ ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ حائض کے لفظ سے مراد حائضہ نہیں، اس لیے کہ حائضہ کی تو نماز سرے سے ہے ہی نہیں، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے نماز پڑھنا۔ یہاں حائض کا لفظ بول کر اس لیے بولا گیا ہے کیونکہ عام طور سے جو بلوغت ہوتی ہے وہ حیض سے ہوتی ہے لڑکیوں کی، تو یہاں حائضہ کا لفظ بول کر بالغہ مراد لیا گیا ہے کہ بالغہ لڑکی بغیر دوپٹے کی نماز نہ پڑھے، یعنی اس کے لیے یہ نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی کہ وہ بلوغت کے بعد وہ نماز پڑھے اور اس طرح نماز پڑھے کہ اس کا سر کا کچھ حصہ کھلا ہوا ہو۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی نے فرمایا اپنی جامع کے اندر کہ والعمل علیہ عند اہل العلم، اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ ان المرأة اذا ادرکت فصلت وشیء من شعرها مکشوف لا تجوز صلاتها،
کہ جب عورت بالغ ہو جائے اور وہ نماز اس طرح پڑھے کہ اس کا بال وغیرہ کچھ کھلا ہوا کچھ ظاہر ہو تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ بلوغت کے بعد نماز پڑھنے کے لیے دوپٹہ یہ ضروری ہے۔ اب اس حدیث کو لے کر اس میں ایک دو مسئلے آتے ہیں، جیسے چہرہ کا کھول کر نماز پڑھنا یا چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھنا۔ دیکھیے بعض لوگوں نے، بعض ائمہ نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے کہ چہرہ کھول کر نماز پڑھنا یہ جائز ہے، لیکن کہاں پر جائز ہے؟ امام ابن المنذر ایک بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس کی وضاحت کی اور کہا کہ جہاں اجانب نہ ہو وہاں پہ چہرہ کھول کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اجانب ہیں ایسی جگہ جیسے حرم وغیرہ میں اتفاق پڑتا ہے کہ کھلی جگہوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ گھوم رہے ہیں، تو ایسی جگہوں پر یہ نہیں ہے کہ آپ چہرہ کھول کر نماز پڑھیں، بلکہ چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ہتھیلی کے بارے میں بھی اختلاف ہے، ہتھیلی کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہتھیلی ڈھانکنا بھی ضروری ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہتھیلی ڈھانکنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اگر کھلی رہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بات اور ہے کہ قدم، پیر، عورتوں کے پیر کے بارے میں، یعنی اوپر کا جو حصہ ہے کہ پیر ڈھانکنا یہ ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے، اس کے بارے میں اس وقت کے یعنی موجودہ زمانے کے بڑے بڑے مفتیان جیسے شیخ ابن باز وغیرہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈھانکنا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ حنابلہ کے ہاں امام احمد بن حنبل اور ان کے جو متبعین ہیں ان کے ہاں اس کا ڈھانکنا یہ ضروری ہے۔ لیکن دوسری طرف جیسے ہمارے یہاں کے بعض علماء اور علامہ ابن تیمیہ وغیرہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر قدم نہ ڈھانکا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عورہ نہیں ہے۔ بہرحال احتیاط کا تقاضا یہ کہ آدمی عورت جہاں تک ہو سکے اسے ڈھانپ کر نماز پڑھے تاکہ وہ اس اختلاف سے بچی رہے۔ اس کے بعد تیسری حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له اذا كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتضر به، ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ان سے کہ اگر اذا كان الثوب واسعا، اگر کپڑا کشادہ ہو اچھی طرح تو اسے اچھی طرح اپنے جسم پر ڈال لو نماز کی حالت میں، اور اس کے کپڑوں کے دونوں کناروں کو دونوں کندھوں سے پیچھے کر لو، اور اگر تنگ ہو کپڑا تنگ ہو تو اسے ازار کی طرح باندھ لو۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کپڑا کشادہ ہو تو نیچے سے لے کر اوپر تک یعنی اتنی کشادگی ہو، اتنی وسعت ہو کہ دو کپڑے ہوں یا اس طرح کے کپڑے ہوں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ڈھانکا جا سکتا ہے، تو اس طرح کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ لیکن دوسری حدیث وہیں پہ ذکر کی کہ لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ منہ شیء، جب آپ ازار والے اس پر عمل کریں گے کہ وہ ان کا ضیقا، اگر کپڑا تنگ ہو چھوٹا ہو تو نیچے کا حصہ صرف پردہ کرے، نیچے کا حصہ ڈھانکے، یعنی جو اصل شرمگاہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اوپر کا حصہ جب کھلا ہوا ہو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن دوسری روایت وہیں پہ لے کر آئے، اس میں کہا کہ لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ منہ شیء، کہ کوئی آدمی اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کا کندھا کھلا ہو یا کندھے میں سے کچھ بھی کھلا ہو۔ تو دونوں حدیثوں میں جمع و تطبیق کے صورت میں اور اس کے مفہوم میں علماء نے کافی باتیں کی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کشادگی ہو، وسعت ہو، اتنے کپڑے ہوں تو آدمی قطعاً کندھا کھول کر نماز نہ پڑھے۔ لیکن کبھی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ کپڑا نہ ہو تو صرف جو اصل شرمگاہ ہے نیچے کا حصہ وہ اسے ڈھانک کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، بھلے ہی کندھا کھلا ہوا ہو۔ لیکن عام حالات میں اور آج ایسا نہیں لگتا کہ آج ایسی حالت پیدا ہوگی کہ کسی کے پاس اتنا کپڑا نہ ہو کہ اس کا کندھا کھلا ہوا ہو، تو ایسی حالات میں بغیر کندھا ڈھانکے ہوئے کوئی آدمی قطعاً نماز نہ پڑھے۔ اس لیے کہ یہی دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد علماء نے خلاصہ کیا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے تساہل دیکھنے میں آتے ہیں، جیسے حالت احرام میں محرم جو ہے احرام کی حالت میں اور کندھا کھلا ہوا نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو یہ اس صورت میں جائز نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس دو کپڑے آلریڈی پہلے ہی سے دو کپڑے ہیں، وہ چاہے تو اس کو آرام سے کندھا اس سے ڈھانک سکتا ہے۔ لیکن لوگ یا تو تساہلاً یا حدیث کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں یہ اللہ عالم،
تو اس طرح لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز اس طرح پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کندھا یہ عورہ نہیں ہے، یہ شرمگاہ نہیں ہے۔ دیکھیے اس کا تعلق شرمگاہ سے نہیں ہے، شرمگاہ کی وجہ سے اس کو نہیں ڈھانکنے کا حکم دیا گیا، بلکہ اس کا ایک الگ حکم ہے۔ اور جو شرمگاہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، اس کو ہر حال میں ڈھانکنا ہے، لیکن یہ ہر حال میں نہیں ڈھانکنا ہے۔ مرد عام حالات میں اپنا کندھا کھلا رکھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن نماز کے حالت میں یہ ادب سکھلایا گیا اور یہ منع کیا گیا کہ اس طرح نہ کرے آدمی۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔